نیند اور وضو کے مسائل۔ فقہ حنفی کے مطابق نیند بذات خود وضو کو نہیں توڑتی، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور بدن کا کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریح خارج ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی اندیشے کی بنیاد پر وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہو اور اس کے جسم کے جوڑ مضبوطی سے جمے ہوئے ہوں، مثلاً وہ اس طرح بیٹھا ہو کہ کولے زمین پر مضبوطی سے ٹکے ہوں، تو ایسی صورت میں اگرچہ اسے اونگ آ جائے یا ہلکی نیند آ جائے، پھر بھی اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ اونگتے ہوئے ایک طرف کو جھک جائے یا جھوم جائے یا قریب ہو کہ گر پڑے، لیکن گرتے ہی فوراً بیدار ہو جائے، اٹھ جائے، جاگ جائے، تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مکمل غفلت اور ڈھیلاؤ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اگر معاملہ شک والا ہو جائے، یعنی انسان کو خود یقین نہ رہے کہ وہ سویا تھا یا نہیں، تو ایسی صورت میں دوسروں کی گواہی اہم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی معتبر شخص یہ کہے کہ تم سو گئے تھے یا تمہیں پکارا گیا اور تم نے جواب نہ دیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ تم پر غفلت طاری ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں وضو دوبارہ کرنا لازم ہوگا۔ یہ مسئلہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ عبادت میں صرف اپنے گمان پر نہیں بلکہ یقین اور احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام کی خصوصیت۔ یہ مسئلہ نہایت لطیف اور عقیدے سے متعلق ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کی ہر ادا اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں مگر ان کے دل کبھی نہیں سوتے، یعنی وہ بظاہر آرام کرتے ہیں مگر ان کا باطن ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ان پر وہ غفلت طاری نہیں ہوتی جو عام انسانوں پر نیند کی حالت میں آتی ہے اور جو وضو ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت ہے اور امت کے لیے یہ حکم نہیں۔ البتہ دیگر طبعی اسباب جیسے قضاء حاجت یا دیگر امور سے ان کا وضو جاتا ہے، لیکن وہ بھی عام انسانوں کی طرح نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کے مطابق ان کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ عقل و ہوش کی کیفیت۔ وضو کے برقرار رہنے کے لیے انسان کا عاقل ہونا اور ہوش میں ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عبادت شعور کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل یا ہوش کھو بیٹھے تو وہ اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھتا اور اسے یہ شعور نہیں رہتا کہ اس کے جسم سے کیا خارج ہو رہا ہے۔ اسی بنیاد پر شریعت نے حکم دیا ہے کہ درج ذیل حالتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی چاہے بیماری سے ہو یا کسی چوٹ کی وجہ سے، جنون یعنی عقل کا ختم ہو جانا، غشی یعنی وقتی بے ہوشی جو کمزور یا صدمے سے ہو، شدید نشہ جس میں انسان لڑکھڑانے لگے اور اس کی سمجھ بوجھ متاثر ہو جائے، ان تمام حالتوں میں انسان اپنے بدن پر اختیار نہیں رکھتا اور نجاست کے نکلنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ان کو ناقص وضو قرار دیا ہے۔ نماز میں ہنسنے کے مسائل۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے حاضری دیتا ہے۔ اس میں ادب، خشوع اور سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ نماز کے اندر ہنسنا اس ادب کے خلاف ہے، اس لیے فقہا نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کہا اگر کوئی بالغ شخص نماز کے دوران اتنی زور سے ہنسے کہ اس کے پاس والے لوگ اس کی آواز سن لیں تو اس کا یہ عمل بہت سنگین شمار ہوگا۔ اس صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی، یعنی اسے وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ضحک۔ اگر ہنسی کی آواز صرف اسی تک محدود رہے اور دوسروں تک نہ پہنچے تو یہ کہا نہیں بلکہ ضحک کہلاتا ہے۔ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز کی سنجیدگی ختم ہو گئی۔ تبسم۔ اگر انسان صرف ہلکی سی مسکراہٹ کرے اور کوئی آواز نہ نکلے تو یہ تبسم ہے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اگر نماز جنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں کوئی قہقہا لگا دے تو اس سے صرف نماز یا سجدہ ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قہقہا سے وضو ٹوٹنے کا حکم ایک خاص شرعی حکم ہے جو صرف اس نماز کے ساتھ مخصوص ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہو۔